مسیح میں سب بہنوں اور بھائیوں کو مبشر عرفان سندھو کا سلام۔ ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اپنی اپنی بہتری کے لیے، اپنی اپنی رہنمائی کے لیے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب میں کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے جو ہمارا آج کا مضمون ہے وہ ہے خدا کی طرف نظر کرنا، خدا کی طرف آنکھیں لگانا۔ تو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا فرماتا ہے۔ جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف نظر کرنا۔ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے دوسری تواریخ کی کتاب 20 باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں پہ لکھا ہے، اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ کلام فرماتا ہے کہ بنی مواب اور بنی امون اور بعض امونیوں نے یہوشفت سے لڑنے کو چڑھائی کی۔ تو کلام فرماتا ہے کہ یہ دو قومیں ہیں، مواب، بنی مواب اور بنی امون۔ یہ دو سلطنتیں ہیں، یہ دو ملک ہیں، یہ دو قومیں ہیں، یہ دو فوجی ہیں جو یہوشفت سے لڑنے کے لیے چڑھائی کرتے ہیں، یہوشفت سے جنگ کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کرتے ہیں۔ تو کلام فرماتا ہے کہ یہوشفت اسی دوسری تواریخ 20 باب اور اس کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں، اے ہمارے خدا، کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا، کیونکہ اس بڑے انبوں کے مقابلہ جو ہم پر چڑھا آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ خدا کا بندہ یہوشفت کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انبو، اتنا بڑا لشکر، اتنے لوگوں کی تعداد، یہ بہت بھاری انبو ہے، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں، کیونکہ ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تو کلام فرماتا ہے اسی باب کا اگر ہم مطالعہ کریں، دوسری تواریخ 20 باب، تو کلام فرماتا ہے خدا نے ان کو سرفرازی بخشی، فتح مندی بخشی، خدا نے ان کو کامیاب کیا اور خدا نے پھر ان کو برکت دی۔ تو کلام فرماتا ہے کہ یہوشفت کہتا ہے کہ خدا ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں، کیونکہ ہماری آنکھیں تو تجھ پر لگی ہیں، ہمارا دھیان تو تجھ پر ہے۔ تو کلام فرماتا ہے زبور 25 اور اس کی 15 آیت، یہاں پہ لکھا ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں۔ تو کلام فرماتا ہے کہ جن کی آنکھیں خدا پر لگی رہتی ہیں، خدا ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، خدا ان کی مدد کرتا ہے اور خدا ان کی دعا سنتا ہے، خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور خدا ان کی مصیبت سے ان کو رہائی بخشتا ہے۔ تو زبور 123 اور اس کی 1 تا 2 آیت دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں تیری طرف اپنی آنکھیں اٹھاتا ہوں۔ دیکھو جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقاؤں کی طرف
اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ اور یہ کہتا ہے کہ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقاؤں کی طرف لگی رہتی ہیں اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، یہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ اور زبور 145 کی 15 آیت میں لکھا ہے، سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو جو ان کو وقت پر خوراک دیتا ہے، تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ سب کی آنکھیں وہاں پہ لگی، داؤد کی آنکھیں، یہوشفت کی آنکھیں، اور پھر یہاں پہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ زبور 145 کی 15 میں کہ سب کی آنکھیں، جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی آنکھیں خدا کی طرف لگی ہیں۔ اور کلام فرماتا ہے کہ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں۔ تو جب میں اور آپ خدا کی طرف آنکھیں لگائیں گے، خدا کی طرف دھیان کریں گے، خدا سے مانگیں گے، تو پھر وہ مجھے اور آپ کو برکت دے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو اس کی عبادت کرے تو پھر وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا اور بیماری کو تیرے اندر سے نکال دے گا۔ تو کلام فرماتا ہے شفا خدا کی طرف سے ہے، بحالی خدا کی طرف سے ہے، صحت یابی خدا کی طرف سے ہے، اقبال مندی خدا کی طرف سے ہے، ساری جتنی بھی نعمتیں برکتیں ہیں خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں مانگو گے تو ملے گا، کیونکہ اسی لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہمیشہ خدا کی طرف لگی رہتی ہیں۔ جب تک ہم خدا کی طرف دھیان نہیں کرتے، خدا کلام تو یہ بھی فرماتا ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے مانگو گے تو ملے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اس کو ملتا ہے۔ جس نے خدا سے مانگا، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جاندار ہے، چاہے کوئی جانور ہے، جو بھی خواہش رکھتا ہے اپنے اندر، جو بھی کوئی خواہش رکھتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق، خدا اس کی سنتا ہے اور خدا اس کو دیتا ہے، کیونکہ کلام فرماتے ہیں زبور 145 میں کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں اور تو ان کو وقت پر خوراک دیتا ہے اور تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے خدا کی طرف دھیان کرنا ہے، خدا کی طرف آنکھیں لگانی ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو خدا برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ وہی کام کریں جو خدا کو پسند ہے۔ ہم اس سے دعا کریں گے، اس سے منت اور فریاد کریں گے، وہ سنے گا اور ہماری دعاؤں کا جواب دے گا، بشرطہ کہ ہماری آنکھیں ہر وقت خدا کی طرف لگی رہنی چاہیے، کیونکہ یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تمہارے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تمہارا دھیان، تمہاری نظر اسی پر لگی رہے۔ تو ہم نے خدا کے کلام پر نظر کرنی ہے، خدا کی طرف نظر کرنی ہے، تاکہ خدا ہمیں برکت دے، سرفرازی دے۔ اور آج طرح طرح کے دکھوں میں لوگ پڑے ہیں، قرضے کے اندر ہیں، بیماری کے اندر ہیں، لاچاری کے اندر ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں، دکھوں کے اندر ہیں، پریشانیوں کے اندر ہیں، کیونکہ ان کی نظر اور چیزوں پر ہے، دنیا داری کی چیزوں پر ہے۔ اگر ہم خدا کی طرف نظر کریں گے تو خدا ہماری سنے گا۔ یہوشفت کی خدا نے سنی، داؤد کی خدا نے سنی، اور میری اور آپ کی بھی خدا سنے گا، اگر ہم اپنی نظریں خدا کی طرف لگائیں گے۔ جب تک میں اور آپ خدا کی طرف نظر نہیں لگاتے، خدا بھی ہم سے دور ہے، کیونکہ زبور میں لکھا ہے خدا ان کے نزدیک ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ زبور 138 میں لکھا ہے اگرچہ خدا بلند و بالا پر ہے، اگرچہ خدا آسمان پر ہے، لیکن پھر بھی وہ خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ جو خاکساری کے ساتھ اس سے مانگتے ہیں خدا ان کو دیتا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو خاکساری کے ساتھ
فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑے، تو پھر خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر پورا ہوگا۔ تو ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے، جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو خدا کی طرف دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف آنکھیں لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں رات کے ایک ایک پہر میں خدا کو یاد کروں گا اور اس پر نظر کروں گا، اس کی نعمتوں پر، اس کی برکتوں پر، اس کی بخششوں پر میں نظر کروں گا اور اپنی آنکھیں خدا کی طرف لگائے رہوں گا۔ زبور 16 میں وہ کہتا ہے خدا کا بندہ داؤد کہ میں نے ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ جو ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ خدا پر اپنی آنکھیں لگائے رہتے ہیں۔ جس نے خدا کی طرف آنکھیں لگائیں خدا نے اس کی سنی، اور ان زبور 107 میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی مصیبت میں ان کو رہائی بخشی اور ان کے دکھوں سے ان کو چھٹکارا دیا، آزادی اور مخلصی بخشی۔ تو مجھے اور آپ کو خدا برکت دے، آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کے میسج کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو خدا برکت دے، آمین۔ آئیں خدا ان کے حضور جھکے اور دعا کریں آج کے کلام کے لیے۔ اے قدوس خدا، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جن جن بہنوں اور بھائیوں نے، بزرگوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے تیرا کلام سنا ہے، اے قدوس خدا یہ کلام ان سب کی زندگی کے اندر جڑ پکڑے، کوئی 30، کوئی 60، کوئی 100 گنا پھل لائے، اور عزت و جلال تیرے نام کو ملے اے قدوس خدا، کیونکہ سارا جلال تیرے لیے ہے۔ اے قدوس خدا، ان بیماروں کے لیے تیرے آگے منت کرتا ہوں جو بیمار ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں، مصیبت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، یسوع کے نام میں قدوس خدا سارے بندھنوں اور جوؤں کو توڑتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے۔ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی دردیں یسوع کے نام میں جاتی رہیں، ہر طرح کی گلٹیاں، سوڑیاں، پتھریاں یسوع کے نام میں جاتی رہیں۔ اے قدوس خدا سب کو چھو اور سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔